اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين۔ ترجمہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں کا ایک بچھڑا معبود ٹھہرا لیا، جو کہ ایک قالب تھا جس میں ایک آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا تھا اور نہ ان کو کوئی راہ بتلاتا تھا؟ اس کو انہوں نے معبود قرار دیا اور بڑی بے انصافی کا کام کیا۔ ہاں ماشاء اللہ نصرت۔ تو آج کے سبق کا ہم پیچھے سے اگر دیکھتے ہیں تو پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم بنی اسرائیل کے وہ واقعات ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چلے اور اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر ان کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا اور راستہ بنا دیا اور فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ اب وادی سینا میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آئے مصر سے باہر، اور ان کو نصیحت کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میری ملاقات ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے 30 دن کے لیے بلایا ہے تاکہ میں اللہ کی عبادت کروں، اعتکاف کروں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے تورات دیں گے تمہاری ہدایت کے لیے۔ مگر ہوا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یا اللہ کی حکمت ہے کہ 30 کے بعد شروع میں 30 کہا کہ پھر 40 کر دیے، ٹھیک ہے۔ اب قوم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو 30 دن کے لیے گئے تھے اور ابھی تک نہیں آئے، تو اب وہ سامری نام کا ایک آدمی تھا جس نے ان کے زیوروں سے کو میلٹ کیا اور اس کا ایک مجسمہ سا بنا دیا۔ اب وہ بعد میں اس کی تفصیل آئے گی کہ اس نے رسول کے قدموں کی جو مٹی بھی اس نے کے ذریعے اس نے کچھ کیا، اور اس میں سے ایک آواز آتی تھی جب ہوا جیسے نکلتی تھی پاس ہوتی تھی اس بت میں سے، تو ایک جیسے بیل کی آواز ہوتی ہے اس طرح کی آواز نکلتی تھی۔ تو بنی اسرائیل کو اس نے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے، اور انہوں نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو اس کا واقعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ اب ہم اس کی ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں میننگ کو۔ اور اس آیت سے پہلے ہم نے پڑھا کہ ایک جگہ سے گزرے تو وہاں پر لوگ بت پرستی کر رہے تھے، تو اس کی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا ہمارے لیے بھی ایسا کوئی الہ بنا دے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ موسیٰ علیہ السلام بہت ناراض ہوئے ان پر کہ تم اتنی جاہلانہ بات کر رہے ہو، تم کو اللہ نے ابھی بچایا ہے فرعون سے، اور تمہیں اللہ نے یہ چنی ہوئی امت بنایا ہے اور تمہیں آزاد کیا، اتنے نعمتیں دی، تمہارے لیے اتنی کچھ کیا، اور تم اب یہ معبود بنانے کا مجھے کہہ رہے ہو۔ تو بہرحال اب ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اتخذا جو ہے واو تو اور کے لیے ہے، یا بعد میں جیسے واو سے نیا جملہ بھی شروع ہوتا ہے عربی میں، تو
اتخذا کا مطلب ہوتا ہے، اتخذا ایسا لفظ ہے کہ جو کئی جگہ پہ فٹ آ جاتا ہے، جیسے بنا لیا، اختیار کر لیا، پسند کر لیا، ٹھہرا لیا، ٹھیک ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ کہاں پہ استعمال ہو رہا ہے. تو اس کو اس کے یہ سارے معنی ہیں. تو انہوں نے بنا لیا قوم موسیٰ، موسیٰ کی قوم نے بنا لیا، من سے بعدہی، من بعدہی، ہی ضمیر ہوتی ہے. انشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا، آپ لوگوں کو بہت سی چیزیں میں نے سکھائی تھی. کیا آپ مجھے بتا سکتے کہ ہی ضمیر کس طرف لوٹ رہی ہے، یہ کس کے لیے آئی ہے؟ بعدہی. آپ میں سے کوئی سمجھ سکتا ہے کہ بعدہی تو ہی ضمیر کس طرف اشارہ کر رہی ہے؟ اور ضمیر ہمیشہ پیچھے کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. موسیٰ، یہ موسیٰ، بعد موسیٰ یعنی موسیٰ کے جانے کے بعد، ٹھیک ہے. تو یہ ضمیر کہاں اشارہ کر رہی ہے؟ بعد کا مطلب ہم سمجھتے ہیں بعد موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد پیچھے سے قوم نے بنا لیا، من حلیہم، من سے حلی یہ جو ہے جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے زیورات. اور حلیون جو ہے اس کا واحد ہے. تو اپنے زیورات سے حلیہم. اب ہم کا مجھے بتائے کہاں اشارہ کر رہا ہے؟ ہم، حلیہم. ہم اول تو یہ کہ ہم واحد ہے یا جمع ہے؟ آپ بتا سکتے کہ ہم ضمیر واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع، ماشاءاللہ. ہی واحد ہے اور ہم جمع ہے. تو حلیہم، یہ ہم ضمیر کا اشارہ کہاں جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، قوم کی طرف، قوم موسیٰ کی طرف. قوم موسیٰ نے اپنے زیورات سے اجل کہتے ہیں، اجل بچڑا، گائے کے بچڑے کو اجل کہتے ہیں. جسدن، ایک جسم بنا لیا بچڑے کا، لہو اس کے لیے، خوارن آواز تھی، یعنی اس میں سے کچھ آواز نکلتی تھی، گائے کی طرح، بیل کی طرح آواز نکلتی تھی. اب علم کیا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، انہو بے شک وہ بچڑا، ہو یہاں پر اجل کی طرف جا رہا ہے، وہ بچڑا، لا نہیں، یکلمہم، کتنے الفاظ ہیں؟ وہ نہیں کلام کرتا تھا ان سے. ماشاءاللہ. وہ یعنی بچڑا، کلمو کلام کرتا تھا، ہم ان سے یعنی موسیٰ کی قوم سے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے. ولا اور نہ، یہدیہم، نہ وہ ان کی کوئی رہنمائی کرتا تھا، نہ ان کو ہدایت دیتا تھا کہ تم کوئی الہ کا کیا کام ہوتا ہے. الہ کا مطلب ہے کہ الہ ہمیں بتائے کہ ہم کس طرح سے، ہمیں صحیح طریقہ بتائے کہ ہم زندگی کس طرح گزارے، ہمارے لیے رولز بنائے، ہمارے لیے اصول بنائے. لیکن یہ بچڑا تو کچھ نہیں بولتا تھا، ہاں راستہ دکھائے، سبیلن راستے کی. تو نہ وہ صحیح راستہ دکھاتا، یعنی ہدایت کا راستہ بھی نہیں دکھاتا ان کو. اور ہدایت کے راستے سے مطلب یہی ہے کہ انسان ایک مخلوق ہے اور اسے کچھ قواعد چاہیے، اسے کچھ اصول چاہیے کہ کن اصولوں سے وہ زندگی گزارے، اس کے مقصد چاہیے. تو یہ بچڑا تو صرف ایک آواز نکالتا ہے گائے کی، کچھ بھی نہیں کرتا. تو انہوں نے اتنا بھی غور نہیں کیا. اتخذوہ، انہوں نے بنا لیا، اتخذوہ
انہوں نے بنا لیا اس کو. اب دیکھیں یہاں پر تھا اتخذوہ الہن، انہوں نے اسے الہ بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا. لیکن اللہ تعالیٰ اس قدر ناراض ہیں اس بات سے کہ انہوں نے کتنی بے عقلی کا کام کیا اور کتنی گمراہی کا کام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہنا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ انہوں نے اس بچڑے کو الہ بنا لیا. معبود جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے ہمیں کریٹ کیا ہے، جو ہماری ہر ضرورت کو پوری کرتا ہے، اس کی جگہ انہوں نے اتنے معجزات دیکھے تھے کہ ان کو کوئی شک نہیں تھا اللہ کے ہونے میں. اور وہ تو ویسے بھی مسلمان قوم تھی، اسی لیے تو اللہ نے ان کی مدد فرمائی تھی. لیکن اتنی جہالت کا ثبوت دیا کہ اس بچڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس ناراضگی کے اظہار میں، اور اس کو اتنا ذلیل حرکت تھی، اتنی گری ہوئی حرکت تھی کہ اس کو معبود کا لفظ بھی یہاں نہیں ڈالا. اتخذوہ الہن ہے اصل میں، ٹھیک ہے، اس کو معبود بنا لیا. وکانوا، اور تھے وہ ظالمین، وہ ظلم کرنے والے تھے. اب اس کو ہم سمجھتے ہیں ذرا سا. تو دیکھیں یہ اس کا بیک گراؤنڈ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام گئے، پیچھے سے انہوں نے ہارون علیہ السلام کو اور قوم کے کچھ لوگوں کو انچارج بنایا اور چلے گئے تھے، ٹھیک ہے. اب حیرت کی بات، آپ لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسے کام کیا انہوں نے، یعنی کہ کیا ان کے پاس عقل نہیں تھی؟ کس طرح سے کوئی بھی ذی عقل انسان جس نے اتنے معجزات دیکھے ہوں، جس نے اتنی ثبوت ان کو ملے ہوئے ہوں، اتنے دلائل ملے ہوئے ہوں، اور وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ آپ لوگوں کو کبھی ظاہر ہمیں پتہ ہے یہ کہ انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، لیکن کبھی حیرت ہوتی ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیے میں اتنا سوچ رہی تھی کہ کیوں کیسے اتنا انسان کیسے گر جا سکتا ہے کہ انسان تو اللہ نے اسے بہت اشرف مخلوق بنایا ہے، تو کیسے ایسا ہوا؟ پیئر پریشر سے. پیئر پریشر بھی ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ دیکھیں جہاں تک واللہ عالم مجھے جہاں تک سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے انسان کو با مقصد بنایا ہے. انسان کی نیچر میں ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہو اس کی زندگی کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ اپنے آپ طور سے کوئی ذمہ داری نہیں لیتے اور نہ کوئی مقصد اپنی زندگی کا بناتے ہیں. ان کی زندگی کو دیکھ کر ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، ایک جانور کی طرح بس کھاتے پھرتے ہیں، جو دل چاہا اٹھ کے کر لیا اور پھر سو گئے اور بس دن ختم ہو گیا ان کا، اور اسی طرح ان کی زندگی ہوتی ہے. اور زیادہ تر ایسے لوگ مانگ کر گزارا کر لیتے ہیں کیونکہ کام کاج بھی نہیں کرتے، ان کو کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا زندگی کا. تو ایسے لوگ ہمیں جب نظر آتے ہیں تو ہمیں کیا ہوتا ہے، ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہی انہوں نے نہیں بنایا، زندگی ضائع کر دی. مگر جنرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایسا بنایا ہے کہ زیادہ تر انسان کی نظر میں کوئی مقصد ہوتا ہے. آپ نے شاید خود بھی تجربہ کیا ہو کہ جب ہم جاب وغیرہ ہوتی ہے کوئی، یا ہاں صحیح بات ہے، ایسے لوگ صرف دوسروں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی جاب بھی ہماری ہوتی ہے، بچے چھوٹے ہیں، اسکیجول سے چلنا ہے، اس کو اسکول بھیجنا ہے، اس کے لیے کھانا بنانا ہے، اس کو تیار کرنا ہے، گھر صاف کرنا ہے، جاب پر جانا ہے، ایسے میں ہم بہت سارے کام کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ خود کو آرگنائز کرنا پڑتا ہے. ہمیں خود ایک خاکہ بنانا پڑتا ہے کہ مجھے فلاں وقت یہ کرنا ہے، فلاں وقت یہ کرنا ہے، فلاں وقت یہ کرنا ہے، اور ہم اپنا وقت ضائع نہیں کر رہے ہوتے اس وقت، ٹھیک ہے، اور بہت سارے کام مینیج کر رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ ماشاءاللہ اللہ نے ان کی زندگی میں اتنی برکت دی ہوتی ہے، انہوں نے اتنے کام کیے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ایسے لوگوں سے ملے تو وہ بہت ہی آرگنائزڈ لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی با مقصد لوگ ہوتے ہیں. ان کی زندگی کا ہر لمحہ ایک مقصد کے تحت گزرتا ہے. اور یہ انسان کے نیچر میں ہے، اور اسی میں انسان اچھا پرفارم کرتا ہے، سب سے بیسٹ پرفارم کرتا ہے اس وقت جب اس کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے جو اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے،
اور اس مقصد کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. تو چھوٹے چھوٹے مقاصد ہماری زندگی میں آتے ہیں. جب پڑھ رہا ہوتا ہے بچہ، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اچھی طرح تعلیم ختم کر لے. تو پھر تعلیم کے دوران اسے اپنا کچھ وقت کھیلنے کودنے میں گزارتا ہے، لیکن زیادہ تر وہ بامقصد ہوتا ہے کہ اپنی ایک اسکیجول پہ چل رہا ہوتا ہے. اسی طرح ہماری زندگی کے مختلف دور آتے ہیں جس میں ہم بامقصد چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کبھی کبھار زندگی میں ایسا آ جاتا ہے کہ اب ہماری ذمہ داریاں بھی ساری ہو گئیں پوری، بچے بڑے ہو گئے، اب ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم گھر میں بھی اپنے تھوڑی آزادی ہے، اب فائنانشلی بھی ٹھیک ہے. اب ایسے میں بہت سے لوگوں کو کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو اسٹرگل کر کے اپنی روٹین بنانی پڑتی ہے، کیونکہ ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ روٹین نہیں بناتے تو نہ صحت اچھی رہتی ہے، نہ ہمارا وقت اچھی طرح گزرتا ہے، نہ کچھ. کبھی آپ لوگوں نے محسوس کیا؟ مجھے بتائیں. ماشاءاللہ اب ہم لوگ اس دور سے گزر رہے ہیں کہ اگر ہمیں فورس کرنا پڑتا ہے، ڈسپلن اپنے اوپر فورس کرنا پڑتا ہے کہ ہم یہ کریں یہ کریں یہ کریں. اگر نہیں ڈسپلن کرتے خود کو تو تھوڑی دیر تو اچھا لگتا ہے کہ جو دل میں آیا اٹھ کے کر لیا، جب دل چاہا کھا لیا، جب دل چاہا گھر سے باہر نکل گئے، جب دل چاہا گھنٹوں فون پر بات کر لی. تو یہ ایسے بے مقصد زندگی گزارنے میں جو بھی ایک سمجھدار انسان ہوتا ہے اس کو بہت برا فیل ہوتا ہے، کیونکہ اس کی نیچر میں اللہ نے رکھا ہے، انسان کی نیچر میں رکھا ہے کہ اس کا مقصد ہو. اب ہماری مسلمانوں کو پتہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم اللہ کے طرف سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، قرآن پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے اور ہمارے مقصد کیا ہے. کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ کوئی کسی کو پتہ ہے؟ شورٹ اس میں ایک لفظ میں اگر ہم دیکھیں، دو لفظ میں دیکھیں تو ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ مین مقصد. چھوٹے چھوٹے مقصد تو ہیں جو ہم بناتے ہیں، مگر ایک بڑا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کہ ہم اس دنیا کے جو ہماری وقتی زندگی ہے اس میں ہم اللہ کو راضی کر لیں، تاکہ جب ہم یہاں سے رخصت ہوں تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اچھی زندگی دے، ہمیں جنت نصیب کرے. اور اس زندگی میں ہم ایسے کام کریں، بالکل جنت حاصل کرنا ہمارا مقصد ہے. اور اس کے لیے ہمیں جو ہمارا مین فوکس ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو ان اصولوں کے ساتھ گزاریں، ان قواعد کے ساتھ، ان احکامات کے ساتھ گزاریں کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یہ ہمارا مین مقصد ہے. بہرحال اب ان بنی اسرائیل کی زندگی پر ہم غور کریں. وہ غلام تھے، ٹھیک ہے، اور غلام کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کے آقا کی بات مانے. آقا نے جو اسکیجول اس کے لیے رکھ دیا، جو ذمہ داری اس کو جس کام پر لگا دیا اس کو کرے. ٹھیک ہے، تو وہ ایسی زندگی گزار رہے تھے کہ ان کا مقصد کیا تھا کہ ان کے آقا کو راضی کرنا ہے. اب یہ آزاد ہو گئے، اپنے آقاؤں سے، دنیا کے جو ان کے آقا تھے ان سے آزاد ہو گئے. اب وہ میدان سینا میں ہیں، ان کو کھانا پینے کی فکر نہیں ہے، کھانا پینا مل رہا ہے ان کو اور ان کے یہ سایہ ہے، وہ سکون سے رہ رہے ہیں، لیکن ان کا کوئی مقصد نہیں تھا. اب ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ اپنے آپ کو خود کو ڈسپلن کریں اور اللہ کی عبادت کریں اور اعتکاف کریں تاکہ اللہ ان کو ہدایت کا راستہ دے. مگر وہ مقصد ان کے ریگولر مقصد جس کا ابھی تک جن کی ٹریننگ تھی ان کی، وہ مقصد سے الگ تھا. تو گویا کہ یہ ایک دم سے ایک بند چیز کو ایک دم سے آزادی مل گئی، بالکل کچھ آزادی نہیں تھی، اس سے اتنے آزاد ہو گئے کہ ان کا کوئی مقصد ہی نظر نہیں آ رہا. تو یہ انسان کیا کرتا ہے کہ اب بور ہو گئے، اب میں انٹرٹینمنٹ چاہیے. تو یہ اصل میں عبادت جو تھی، ان کی بت کی عبادت جو تھی، وہ اس لیے نہیں تھی کہ وہ اللہ کو اتنا زیادہ مس کر رہے تھے کہ کسی طرح ہمیں اللہ مل جائے ہم اس کی عبادت کریں، بلکہ یہ ان کا انٹرٹینمنٹ تھا کہ کسی طرح ہمیں کوئی ایسی ایکسائٹمنٹ مل جائے جس سے ہم خوش ہوں اور ہم انجوائے کریں. تو اب
یہ مجھے یہ سمجھ آیا، ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ آئی ہوپ کہ مجھے لگتا ہے کہ یہی انسان کی وہ ہے، ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کی زندگی میں مقصد ہو. اور جب انسان یا تو خود اپنے کو پابند کرے کچھ اصولوں کا، یا پھر کوئی اس کو زبردستی پابند کرے، اس کے علاوہ انسان بالکل ہی بیکار ہو جاتا ہے. اب اس کو کوئی اس ڈائریکشن نہیں ہوتی ہے، کبھی ادھر چلا گیا، کبھی ادھر چلا گیا، کبھی یہ کر لیا، کبھی وہ کر لیا. تو بغیر ڈائریکشن کا انسان جو ہے وہ بالکل ہی ہم کو دیکھنے سے ہی لگتا ہے کہ یہ انسان بالکل جانور کی طرح رہ رہا ہے. بھوک لگی تو کسی سے مانگ کے کھا لیا. تو اب ہمارے لیے سبق کیا ہے پھر اس میں کہ دیکھیں ہم اپنی زندگی کے اصل مقصد کو جانیں. اگر ہم نہیں جانیں گے تو ہم چھوٹے چھوٹے مقصد ہم کو فورس کر کے خود اپنے لیے بنانے پڑیں گے کہ آج مجھے یہ کرنا ہے، کل مجھے وہ کرنا ہے، مجھے اس مہینے میں یہ کام ختم کرنا ہے، اس کا وہ کرنا ہے. اس میں زندگی گزر جائے گی. اور اگر وہ بھی نہیں کریں گے تو ہم صرف اپنا انٹرٹینمنٹ میں اپنا وقت ضائع کریں گے، کیونکہ پھر ہم بہت بور ہو جائیں گے اور بوریت میں بے مقصد زندگی گزاریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان آیات میں بنی اسرائیل کو تو نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے باپ دادا نے یہ حرکت کی تھی، ٹھیک ہے، اور تم جو ہے وہ ان کے نقش قدم پر نہ چلو، جانوروں کی زندگی کو نہ پسند کرو کہ جانور کی طرح بس جو خواہش میری ہے اس پر میں چلوں. ایسی زندگی مت گزارو، تم اللہ کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے اس کو قبول کر لو. لیکن ہمارے لیے بھی اس میں یہ مقصد ہے کہ قرآن ہمارے لیے موجود ہے، ہمارے لیے مقصد کو بتا دیا گیا ہے، اور ہمیں بس اس مقصد کو دل اور جان سے قبول کرنا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو یوزفل بنائیں. اور نہیں تو پھر ہمارا وقت بھی دیکھیں آج مسلمانوں کا کتنا وقت انٹرٹینمنٹ میں گزر جاتا ہے کہ اب سعودی عرب جیسے ملک میں بھی اب انٹرٹینمنٹ الاؤڈ ہے، اب موویز چل رہی ہیں، اب یعنی کہ دنیا کا کوئی حصہ نہیں رہ گیا، مسلمان کا کوئی ملک ایسا نہیں رہ گیا جس میں زیادہ تر وقت جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ میں گزرتا ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے، میں الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، میں نہیں دیکھتی ٹی وی یا ڈرامے یا کچھ بھی نہیں دیکھتی، اللہ کا احسان ہے مجھ پر. لیکن بہت پہلے میں نے کئی دفعہ لوگوں سے سنا ڈرامے صاف ستھرے ہوتے ہیں اس لیے مجھے ڈرامے اچھے لگتے ہیں، ٹھیک ہے. میں نے ایک ڈرامہ دیکھا، اس میں شرک کو اتنا پروموٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ جو بھی پرابلم آتا بھاگ کے کسی درگاہ پر جاتے، دھاگے باندھتے، اور وہ ایسے چمتکار ہوتا، دھاگے وہاں بیٹھ کر دعا کرتے تو فوراً سے ان کی دعا قبول ہو جاتی. اور مجھے یہ دیکھ کر ہی مجھے گھن آنے لگی. میں نے کہا کہ کیسے ہماری سوچ کتنی بدل گئی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں، شرکیہ باتیں دیکھتے ہیں. انڈین موویز میں ہم دیکھتے ہیں کہ بت کے سامنے کوئی بیٹھ کے دعا کر رہا ہے، بھجن گا رہا ہے، اور ہمیں یہ کوئی چیزیں دل میں کراہت نہیں محسوس ہوتی. ہم ایک پارٹ آف انٹرٹینمنٹ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور غور نہیں کرتے. لیکن یہ ساری شرکیہ چیزیں جب ہماری آنکھیں جب ان کو دیکھتی ہیں تو اور ہمارا دل اندر سے غصے سے نہیں بھر جاتا کہ یہ کیا شرک پروموٹ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے ہمیں اپنے آپ پر کوسچن کرنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کہاں ہے. تو آئی ہوپ کہ میری یہ باتیں آپ لوگوں کو کچھ فائدہ ہوں گی انشاءاللہ. اگر جو بھی یا پھر اگر آپ لوگ ماشاءاللہ با مقصد لوگ ہیں اور ان چیزوں میں وقت ضائع نہیں کرتے تو انشاءاللہ آپ کسی اور کی مدد کریں گے کہ زندگی ہماری ختم ہونے سے پہلے ہم اپنے مقصد کو پہچانیں اور اپنے مقصد پر چلیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا میں آف لائن ہو گئی، لیکن مجھے یہ بہت زیادہ اس بات سے حیرت ہو رہی تھی کہ انسان کیسے ایسے کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی نعمتیں دی، انہوں نے اتنے معجزے دیکھے. موسیٰ علیہ السلام کئی سال رہے تھے مصر میں، اور فرعون کے ساتھ مسلسل ایک جو تھی وہ سمجھ لے کہ جنگ کی سی حالت تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ معجزے پر معجزہ دکھا رہے تھے، اور فرعونیوں کو بار بار منہ کی پڑ رہی تھی، اور یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تم نمازیں پڑھو، اپنے گھر میں مصلے بنا لو، اور یہ سب کچھ کر کے پھر سمندر پھٹا، پھر باہر نکلے، اور پھر ودن 40 days کین یو امیجن 40 days کے اندر وہ اس قدر آف ٹریک ہو گئے کہ اٹھا کے اس کی پوجا شروع کر دی گائے کی.
بچڑے کی. اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بچایا تھا تو اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ نے ان کی صبر کی وجہ سے ان پر فضل کیا، کیونکہ وہ غلامی میں بھی اپنے دین کو انہوں نے نہیں چھوڑا تھا، غلامی میں بھی انہوں نے شرکیہ زندگی نہیں اپنائی تھی اور فرعون کا دین نہیں اپنایا تھا، تو اللہ نے ان کی صبر کی وجہ سے ان کو بچایا تھا. لیکن آزادی ملتے ہی وہ اتنے آپے سے باہر ہو گئے کہ جا کے شرک میں پڑ گئے. تو اس میں غور و طلب کی بات ہے کہ انسان جو ہے، دیکھیے اگر ہم نے اپنے آپ پر نظر نہیں کریں گے، ہم محاسبہ نہیں کریں گے تو ہمیں اپنی یہ مسٹیکس کبھی نظر نہیں آئے گی کہ ہمارا اصل نظر ہماری اپنے مقصد پر ہے یا نہیں ہے. دن میں کتنے بار ہمیں احساس ہوتا ہے اللہ مجھے جہنم سے بچانا، اللہ مجھے جنت نصیب کرنا. ہمیں کتنے بار یہ خیال آتا ہے کہ میں یہ کام کر رہی ہوں کہیں مجھے اللہ کی ناراضگی کا سبب تو نہیں ہو جائے گا. کتنے بار آپ اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں، میں اپنے آپ سے پوچھوں، اور میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، ہم سب کے لیے اس میں غور طلب بات ہے کہ کتنا زیادہ ہم اپنے مقصد، عظیم مقصد جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس پر غور کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقصد پر غور کرنے والا اور اس پر قائم رہنے والا بنائے اور اس کے لیے جد و جہد کرنے والا بنائے، آمین. تو پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بہت، ان کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر ہی بتا دیا تھا. سورہ طٰہٰ میں ہمیں اس کی تفصیل ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ موسیٰ تیری قوم تو گمراہ ہو گئی، تیرے پیچھے گمراہی میں پڑ گئی. تو اب موسیٰ علیہ السلام آئے بھی غصے میں ہی تھے، بہت افسوس میں آئے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا آ کر تو انہوں نے قوم کو کہا کہ یہ تم نے کیا کر دیا. یہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے، یہاں پر یہ نہیں ہے. سورہ بقرہ کی آیت 54 میں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر. اب تم اپنے پیدا کرنے والے سے توبہ کرو اور اپنی جانوں کو قتل کرو، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرو. یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے. یعنی تمہارے اس عظیم گناہ سے اب توبہ کی یہی طریقہ ہے کہ تم اپنی جانوں کو قتل کرو. ٹھیک ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام نے آ کر ان کو سمجھایا تو اب انہیں ندامت ہوئی. یہاں پر یہ پورا حصہ مسنگ ہے، صرف اتنا بتایا کہ ولما اور جب سقطا گرائے گئے فی ایدیہم اپنے ہاتھوں میں. یہ ایک عربی کا محاورہ ہے، ٹھیک ہے، کہ ندامت جب ان پر ڈالی گئی، جب ان کو احساس ندامت ہوا یا کرایا گیا، ٹھیک ہے، جب ان کو کسی نے بہت بڑا گناہ کیا اس کو پھر بتایا گیا، اس کو ندامت ہوئی، تو یہ اس کا بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا تو اب ان کو احساس ہوا کہ واقعی ہم نے کیا کر دیا. تو یہ سقطا فی ایدیہم، یہ ایک پورا محاورہ اسی طرح یوز ہوتا ہے، یعنی کہ کسی انسان کا کوئی برا کام کرنے کے بعد اس کو کوئی ڈانٹے تو اس کو ندامت ہو، ٹھیک ہے، اس کو ندامت دلائی گئی. تو ورأوا، اور انہوں نے دیکھا، انہم، بے شک وہ، قد، تحقیق، ضلوا، وہ تو بھٹک گئے ہیں. یعنی اب انہیں احساس ہوا کہ یہ کیا کر دیا ہم نے. تو انہوں نے پھر کہا قالوا لئن، البتہ اگر، لم نہ یرحمنا، ہم پر رحم کرے گا، ربنا، ہمارا رب، ویغفر لنا، اور ہم کو بخش دے گا، لنکونن، البتہ ہم ہو جائیں گے. کتنے الفاظ ہیں؟ لنکونن، یہاں پر تاکید ہے. کسی کو تاکید نظر آ رہی ہے؟ لنکونن، لام کیا ہے؟ لام تاکید، ماشاءاللہ زلیخا. اور نون پر شد، یہ دوسری تاکید. اور یہ الفاظ کتنے؟ لا، البتہ، نکونا، ہم ہو جائیں، نون شد تاکید کے لیے. 3 الفاظ کہہ سکتے ہیں یہاں پر ہم. البتہ ہم ضرور ہو جائیں، من الخاسرین، ہم خاسر، ہم پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ایسا نقصان کرنے والا جس کا ہر چیز لاس ہو جائے، اس کا منافع، اس کی انویسٹمنٹ، ہر چیز لاس ہو جائے، بالکل جس کو ہم کہتے ہیں دیوالیہ ہو گیا.
تو دنیا اور آخرت کا سب نقصان ہو گیا ان کا. تو اب انہیں احساس ہوا کہ یہ تو ہم نے بہت بڑا گناہ کر دیا، اب تو ہم تو بالکل ہی دیوالیہ ہو گیا ہمارا، اب اللہ ہمیں نہیں معاف کرے گا تو ہم تو بالکل ہی خاسرین ہو جائیں گے. اور خاسرین واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع، ماشاء اللہ. خاسر اس کی، الخاسر اس کی واحد ہے. ولما، اور جب، رجع، اب یہاں پر جیسے یہ آیات کے جو ترتیب ہے تھوڑی جیسے ترتیب جس طرح سے واقعات ہوئے اس طرح سے نہیں ہے، ٹھیک ہے. ولما، اور جب، رجع، پلٹے، موسیٰ علیہ السلام، الی قوم ہی، اپنی قوم کی طرف، غضبان یہ اس میں مبالغے کا صیغہ ہے. غضبان، غصے سے بھرے ہوئے آئے، اسفا، سخت افسوس میں. کین یو امیجن موسیٰ علیہ السلام کا کیا حال ہوا ہوگا اس وقت، ان کو کتنا زیادہ غصہ اور افسوس ہوگا کہ انسان ہم امیجن بھی شاید نہیں کر سکتے. قالا، انہوں نے کہا، بئسما، کتنا برا. بئسما کا لفظ جو ہے وہ اسی طرح استعمال ہوتا ہے، کتنا برا. خلفتمونی، یہ کتنے الفاظ سمجھ آ رہے؟ خلفا یعنی کہ جانشینی کرنا، کسی کے پیچھے خلیفہ بننا. تم ضمیر ہے، واو صرف زائد ہے، ٹھیک ہے، اس کو پڑھنے کے لیے زائد ہے. نون وقایا اور یا ضمیر، تو یا کا مطلب میری. خلف تم نے جانشینی کی میری، ٹھیک ہے. ہاں ماشاء اللہ. خلفا ایک لفظ، تم دوسرا لفظ، نی تیسرا لفظ. تم نے کیسی تم نے میری جانشینی کی. من بعدی، میرے بعد. عاجل تم، کیا جلدی کی تم نے. حمزہ استفہام، کیا مطلب کیا ہے. عاجل تم نے جلدی کی. امرا رب، حکم، ربکم، تمہارے رب کی. یعنی کیا تم رب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت دینے کے لیے، تمہارے لیے تورات دینے کے لیے اللہ نے تو ایک مدت مقرر کی تھی. اور یہ تورات اتنی بڑی نعمت تھی کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے عبادات کرنی پڑی، اعتکاف کرنا پڑا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات دی تھی. تو تم کیا اپنے رب سے اتنا جلدی چاہتے تھے کہ نہیں، ہم رب کا جب اللہ کو 40 دن میں دینا ہے، ہم کو ابھی چاہیے. کیا تم نے ایسا معاملہ کیا کہ تم چاہ رہے تھے تمہارے رب کا حکم بس ابھی آ جائے، جب تم چاہو جب آ جائے. تو اور یہ بھی کتنا بگاڑ ہے انسان کو. دیکھیں بہت لاڈ پیار سے جب جس بچے کو رکھتے ہیں نا، اس کو جب انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کوئی چیز چاہیے تو وہ ضد کرتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں انتظار کر لو، تو وہ سمجھتا ہے لو مجھ پر تو ظلم کر دیا، مجھے ابھی چاہیے. تو یہ انہوں نے، چونکہ ان کے اوپر اللہ نے اتنے احسانات کیے کہ وہ سمجھنے لگے کہ لو ہم تو بہت بڑی چیز ہے، تو اب اللہ تعالیٰ بھی ہمارے جب ہم چاہیں کہ اب دو، ابھی دو رب اللہ، ابھی دو ہمیں، تو ہمیں ابھی دے دے اللہ. ایسا معاملہ کرے اللہ ہم سے. اور بعض لوگ دعاؤں میں یہی سوچتے ہیں، یہاں دعا کی، اب دعا پوری نہیں ہوئی تو فوراً رونا شروع کر دیتے، اللہ تو دعا قبول، میری تو دعا ہی نہیں قبول ہوتی ہے. یہ بہت ہی ناشکرا پن ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دعائیں ہمیشہ قبول کرتا ہے، لیکن اللہ اپنی حکمت سے دعائیں قبول کرتا ہے. اور انسان جلد باز ہے، ہاں رائٹ اوے چاہیے. اور یہ کتنا تکبر کا معاملہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم اس اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کہ حقیر ذرے کی طرح بھی نہیں ہے، اور ہم اللہ سے ایکسپیکٹ کریں کہ جب میرے منہ سے آواز نکلے اور اللہ فوراً میری جواب دے دے مجھے. حالانکہ اللہ کی پکار ہے ہمارے لیے، نماز ہے، اذان ہے، ہم اس کے لیے بھاگے نہ بھاگے، لیکن ہماری بات فوراً اللہ قبول کر لے بس. تو یہی معاملہ انہوں نے کیا
کہ ہمیں انتظار کروایا اللہ نے، کیسے کیسے انتظار کروایا؟ ہم اتنے بڑی رتبے کے، ہمیں اتنے چنے ہوئے لوگ ہیں، تو ہم اپنی من مانی کریں گے؟ ہمیں دوسری جگہ سے پتہ چلتا ہے ہارون علیہ السلام نے ان کو کہا کہ دیکھو تم یہ مت کرو، فتنے میں پڑ رہے ہو. تو انہوں نے کہا نہیں، جب تک موسیٰ نہیں آئے گا ہم تو نہیں چھوڑیں گے اس کو. یعنی بہت ہی روڈلی، بہت ہی برے انداز میں جواب دیا. وَأَلْقَى، اور ڈال دی، الواحا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتنا غم طاری ہو گیا کہ تورات ایک ظاہری بات ہے کہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی تختیاں تھی تورات کی، اور بہت ہی کیا کہتے ہیں، ان کی عظمت تھی. جیسے ہم قرآن کو ہم زمین پر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کو ہم سکون احتیاط سے رکھتے ہیں جہاں رکھتے ہیں، کیونکہ ہم قرآن کی عزت اور اکرام کرتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام وقتی طور پر اس قدر متاثر ہوئے کہ ان تختیوں کو ایک جگہ پہ رکھ دیا زمین پر، جیسے اس طرح سے رکھ دیا جیسے مسلسل، یعنی ان کے ہاتھ سے جیسے چھوٹ گئی ہوں، بالکل اس طرح سے رکھ دی. وَأَخَذَ، اور پکڑ لیا، بِرَأْسِ، سر، اخیہی، اپنے بھائی کا. یہاں با کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اخذ رأسی، با زور دینے کے لیے آیا ہے کہ بھائی کے سر کو پکڑا، غصے سے ایک دم زور سے پکڑا. اور یجرہ، اور وہ اس کو جھنجھوڑ رہے تھے، کھینچ رہے تھے، الیہ، اپنی طرف. قالا، کہا، ابن اے میری ماں کے بیٹے. حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بھائی کے غصے میں دیکھا تو ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کو بڑے بھائی تھے ہارون، تو موسیٰ، اے موسیٰ، یا موسیٰ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، اے میری ماں کے بیٹے. گویا ان کو احساس دلایا کہ تم بھول رہے ہو، میں تمہارا بھائی ہوں. اور ان القوم، بے شک قوم، استضعفونی، مجھے کمزور سمجھا اس قوم نے. وَكَادُوا، اور تھے، قریب تھے، یقتلوننی، کہ وہ مجھے قتل ہی کر ڈالتے. قوم کو اتنا جذبہ اور جنون چڑھا ہوا تھا اس کی عبادت کا کہ وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئے کہ تم خبردار، ہمیں تم کچھ نہ کہو. تو دوسری جگہ ہمیں قرآن نے ہمیں تفصیل نہیں بتائی کہ وہ عبادت کس طرح کر رہے تھے. ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے بارے میں لکھا ہے ایک جگہ پر کہ وہ ان کے جو عبادت تھی خانہ کعبہ میں، وہ کیا تھی کہ بتوں کے گرد رقص کرتے تھے، تالیاں بجاتے تھے اور مختلف قسم کے اشعار گاتے تھے. تو اور آپ لوگوں نے کسی نے 10 کمانڈمنٹس مووی دیکھی ہوگی، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رقص کر رہے تھے بہت اس پر، اور گانے گا رہے تھے اور خوب ادھم مچا رہے تھے اس طرح کی عبادت میں. وہ جیسے یہ کیا تھا، یہ سارا انٹرٹینمنٹ تھا، ایکچولی یہ عبادت نہیں تھی. بہرحال وہ حضرت موسیٰ نے سمجھایا کہ یہ تو مجھے قتل کر دیتے. فلا، تو نہ تشمت، تو نہ تو خوش کر، بیا الاعدائے، کہ تم میرے، بیا کیا ہے یہاں پر، یہ ضمیر ہے، یا مجھے، میرے لیے، الاعدائے، میرے دشمنوں کو. تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ، بھائی تم میرے ساتھ اس طرح کر کے دشمنوں کو راضی مت کرو، کیونکہ انہوں نے تو وہ تو ویسے ہی مجھے ڈاؤن کر رہے ہیں، مجھے ویسے ہی قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، مجھے بے وقت کر دیا ہے، اب تم بھی مجھے اگر ایسے کرو گے تو یہ ان کو اور خوشی ہوگی. ولا تجعلنی، اور نہ تو مجھے بنا، مع ساتھ، قوم الظالمین، ان ظالم قوم کی طرح مجھے مت سمجھو کہ میں بھی ان کی طرح گمراہ ہو گیا ہوں. تو اب حضرت سلیمان کو احساس ہوا. قال، انہوں نے کہا، ربی، اے میرے رب، اغفر لی، بخش دے مجھ کو، ولی اخی، اور میرے بھائی کو بھی، وادخلنا، اور داخل کر ہم کو، فی رحمتک، اور اپنی رحمت میں داخل کر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، پہلے اپنے لیے بخشش مانگی اور پھر بھائی کے لیے دعا مانگی. اور یہی دعا کا طریقہ ہے، انسان پہلے اپنے لیے مغفرت مانگے، پھر دوسروں کے لیے مانگے، ٹھیک ہے، یہ ایک ادب ہے دعا کا. تو پھر وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. ارحم
یہ کیا ہے؟ ارحم، اس میں تفضیل ہے، یعنی کہ اس میں سب سے زیادہ کا معنی آتا ہے، جیسے اکبر سب سے بڑا، ارحم سب سے زیادہ رحیم، رحم کرنے والوں میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین اتخذوا العجل، بے شک جن لوگوں نے بچھڑا بنا لیا، سینالہم، سب جب سے پہلے مضارع سے پہلے سین آتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ سینالہم، تو ان قریب پہنچے گا ان کو، ان قریب کا معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے، فیوچر قریب، فیوچر میں بھی قریب بھی ہو سکتا ہے اور دور کا فیوچر بھی ہو سکتا ہے، ہاں سون، ویری سون اللہ تعالیٰ سینالہم، ان قریب پہنچے گا ان کو، غضب، غضب، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وذلۃ، اور رسوائی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نجزی المفترین، ہم اسی طرح جھوٹ گڑنے والوں پر کے ساتھ کرتے ہیں۔ مفتری جو ہے یہ فا را یا سے بنا ہے، اور مفتری ہوتا ہے کوئی بات بغیر کسی حق کے بنا لینا، ہوا میں سے گھڑ لینا۔ تو ظاہری بات ہے انہوں نے سارا کچھ ہوا سے گھڑ لیا، اللہ نے تو انہیں نہیں بتایا تھا کہ اجل کی پوجا کرنا ہے تم کو، انہوں نے اپنی طرف سے بغیر دلیل کے بنا لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا ان پر غضب ہوا، کیا ان پر ان کی کیا سزا ہوئی، وہ ہمیں سورہ بقرہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب تم ایک دوسرے کو قتل کرو، اور بہت سے لوگ مارے گئے، تلواریں دے دی گئیں، اور وہ ایک دوسرے کو، اس کے لیے مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، مختلف علماء، کہ ان کو دو میں ڈیوائیڈ کیا گیا، جن لوگوں نے پوجا کی تھی ان کو ان لوگوں نے مارا، جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی، یا بس اندھیرا کر دیا گیا اور ان کو کہہ دیا گیا تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ بہرحال کئی لوگ مر گئے، لیکن ان کی توبہ قبول کر لی اللہ نے، کیونکہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم عفونا عنہم، کہ انہوں نے بچڑا بنایا تھا مگر ہم نے پھر ان کو معاف کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو لوگ مر گئے ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی توبہ قبول ہوئی، کیونکہ انہوں نے توبہ تو منہ سے توبہ تو کر لی تھی کہ اللہ ہمیں اب معاف کر دے، جو ہم نے اگلی آیت میں پڑھا، پھر ان کو یہ سزا دی گئی۔ اور مرتد کا بھی یہی ہے کہ مرتد جو ہوتا ہے اس کی سزائے موت ہوتی ہے اسلام میں، لیکن چونکہ انہوں نے معافی مانگی تھی اور سزا کو قبول کیا تھا اپنے گناہ کے طور پر، تو ان کا جو حد جاری ہوئی ان پر، اور جب حد جاری ہو جاتی ہے اسلامی قانون کے تحت کسی کو سزا دے دی جاتی ہے اور وہ بندہ اپنے گناہ کو مان لیتا ہے، تو پھر اس کو آخرت میں سزا نہیں ہوتی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو زندہ رہ گئے وہ زندہ رہے، جو مر گئے وہ مر گئے، لیکن ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ پھر والذین عملوا، اور جن لوگوں نے برا کیا، السیئات، جنہوں نے عمل کیے برے، سیئات جمع ہے سیئتن کی، ٹھیک ہے، ثم پھر تابو، پھر انہوں نے توبہ کر لی، من بعدها، اس کے بعد، وآمنوا، اور ایمان لے آئے، ان ربک، بے شک رب تیرا رب، من بعدہ، اس کے بعد، من بعدہا، اس کے بعد، لغفور، البتہ بخشنے والا ہے، رحیم، مہربان ہے۔ دیکھیں اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی گناہ ہے، ٹھیک ہے، بڑا یا چھوٹا کچھ بھی گناہ ہے، اللہ تعالیٰ سے سنسیئر معافی مانگنے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اور شرک کا گناہ بھی اگر انسان اپنی زندگی میں سنسیئرلی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ان کی صورت میں کیونکہ ان کا گناہ بہت ہی کبھی گناہ تھا، تو ان کو صرف توبہ سے، زبان کی توبہ سے نہیں معاف کیا گیا، بلکہ ان کو سزا دی گئی، لیکن سزا کے بعد معاف کیا گیا۔ ولما، اور جب سکتا، جب ٹھنڈا ہوا، عن موسیٰ، موسیٰ سے، الغضب، غصہ، اخذا، انہوں نے لے لی، الواح،
تختیاں، اب انہوں نے تورات کی تختیاں اٹھائیں. وفی نسختہا، اور اس کے لکھائی میں، اس کی تحریر میں، ہدن ہدایت تھی، ورحمتن اور رحمت تھی، للذین ان لوگوں کے لیے، ہم جو، لربہم اپنے رب کے لیے، یرہبون جو ڈرتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس تورات میں ان کے لیے وہی کچھ تھا جو قرآن میں ہمارے لیے، اب سارے انسانوں کے لیے ہے، ہدایت اور رحمت. لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ہدایت اور رحمت کا ذریعہ اللہ کی کتاب کب بنتی ہے؟ جب بندے کے دل میں اللہ کا ڈر ہو. ٹھیک ہے، اللہ کو اپنا مالک رب ماننے والا بندہ ہے اور اس کے احکامات کو، اللہ کے احکامات کو قبول کرنے والا بندہ ہے، تو اسے ہدایت ملتی ہے اور اللہ کی رحمت ملتی ہے. تو قرآن میں قرآن بھی اسی طرح ہے. سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. متقین کون ہوتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے. وہ قرآن ہمارے ہر گھر میں آج موجود ہے، ہر مسلمان کے گھر میں، اور یہ اللہ کی ہدایت کی کتاب ہے، رحمت ہے اس میں. مگر اس رحمت سے، ہدایت سے فائدہ کن لوگوں کو ہو رہا ہے؟ جو اپنے رب کو پہچانتے ہیں، اپنے رب کا خیال ان کے دل میں ہے، ان کو قرآن کی عظمت ہے ان کے دل میں کہ یہ اللہ نے مجھے ایک مقصد سے یہ کتاب دی ہے، مجھے اس کتاب کے ذریعے، مجھے اس کتاب میں اللہ نے وہ ذریعے بتائے جس سے میں بچ سکوں گا، میں برے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے بچ سکوں گا. تو پھر ان لوگوں کے لیے اس میں ہدایت بھی اور رحمت بھی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی قرآن کی عظمت کرنے والا بنائے، کیونکہ آج مسلمانوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. مسلمانوں کی اکثریت صرف قرآن کو گھر میں رکھتی ہے، سمجھتی ہے کہ یہ بابرکت کتاب ہے، لیکن اس بابرکت کتاب سے ہدایت، رحمت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور نہ ہی اللہ کو پہچانتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہر وقت ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ہر ایکشن کو دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کا جواب دینا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس اویئرنیس کے ساتھ ہماری زندگی گزرے کہ ہمارے دل میں ہم اپنے رب کو پہچانیں اور اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہو، اور ہم اپنا ہر لمحہ قیمتی سمجھ کر گزاریں. زندگی کا ہر لمحہ جو ہم سانس لیتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ اگلی سانس ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں. ہم دن رات دیکھتے ہیں کہ آج وہ مر گیا، آج وہ چلا گیا دنیا سے، اور کچھ عرصے افسوس کے بعد ہم اس بندے کو بھول بھی جاتے ہیں. لیکن ہم اس پر غور نہیں کرتے کہ میرے پاس پتہ نہیں کتنے دن ہیں جس میں میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وقت کی قیمت کرنا سکھائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں اللہ کی طرف سے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ سمجھ کر اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. آمین.